پیدائش سے لے کر کے قبر کی منزل تک اللہ رسول نے کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے ساری چیزوں کو بتا دیا ہے۔ حضرات، اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں، دیگر دھرم ہیں، آپ کو زندگی کے طریقے، سلیقے، اطوار، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ اگر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی تو آپ کو اسلام میں ملے گا۔ حضرات، ہمیں بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں زندگی میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب نے وہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہیں۔ حضرات، پیدائش کے موقع پر اس بزم پاک کو منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کسی کے گھر میں اللہ عز و جل نعمت و رحمت عطا فرمایا کرتا ہے، حضرات کے گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوا کرتی ہیں، اہل خاندان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حضرات یہ ساری چیزیں آپ کو اسلام ہی میں ملیں گی۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، خوشی کا اظہار کرو۔ سب سے پہلے جو ہمیں کام کرنا ہے، پیدائش کے فوراً بعد اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ پیغام ہمیں اسلام سے ملتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے کانوں میں اذان و تکبیر کہنی ہے۔ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ شیاطین کے شر سے محفوظ و معمون ہوتا نظر آئے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا۔ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو، اذان دینے کے بعد میں کسی بزرگ سے، کسی نیک اور صالح انسان سے، حاجی نمازی سے، عالم دین قاری قرآن سے، کسی نیک مرد حضرات سے آپ کچھ میٹھی چیز لے کر کے اپنے بچوں کو گھٹی پلائیں۔ ساتھ اس سے یہ فائدہ ہوگا، نیک اور حسن، جو اس کے اندر نیک سیرتی پائی جاتی ہے، جو اس کے اندر حسن پایا جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کی نیک سیرتی کو، اللہ عز و جل اس کے نیک نیتی کو اللہ عز و جل اس بچے کے اندر عطا فرما دے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو نیک انسان سے گھٹی ضرور دلوایا کریں۔ حضرات، اور آگے بڑھیں، جس وقت یہ محفل منعقد کیا گیا ہے، 6 یا 12 دن کے بعد عمومی طور پر لوگ ایسی بزموں کا اہتمام انتظام کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں دیا کرتے ہیں، اپنے گھروں پر رشتہ دار، احبا اقربا، پڑوسیوں کو بلا کر کے اپنے گھر دعوت کا اہتمام انتظام کیا کرتے ہیں۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل تمہیں بیٹا عطا فرمائے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور ہم تمام افراد سنت کو چھوڑ کر کے 6ٹھی اور 12ویں میں لگے ہوئے ہیں۔ افراد، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کام بھی ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے، ہم لوگ سنت پر بھی عمل پیرا ہو جائے، ہمارا دونوں کام بنتا نظر آئے گا۔ سنت کا جو ثواب ہے وہ بھی ملتا نظر آئے گا، اور جو ہم مہمان کو بلا کر کے دعوت کا اہتمام و انتظام کرتے ہیں، دعوت کا اہتمام و انتظام بھی بنتا نظر آئے گا۔ اس لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے پیدائش کے 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن ہمیں اپنے بچوں کے نام پر عقیقہ کرنا چاہیے۔ حضرات، شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ ایک بکرا بچی کے نام پر، یا ایک بکری اور بچوں کے نام پر، بچے کے نام پر 2 بکرا
یا 2 بکری اگر میسر ہو، اگر نہ میسر ہو تو ایک ہی سے کام چل جائے گا۔ حضرات شریعت نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اور آگے بڑھے، جب انہیں بچوں کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو جائے، ہمیں چاہیے اپنے گھر کے، اپنے گاؤں کے مدرسے میں لے جا کر کے امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، حافظ و قاری صاحب سے، جو بھی موجود ہو ان کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرے، حضور میں اپنے بچے کو لایا ہوں، آپ میرے بچے کی رسم بسم اللہ خانی ادا کروا دیجئے۔ ساتھ اس سے بزرگوں کے جو فیضان ہیں ہمارے بچوں کو ملتے نظر آئیں گے، اس لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ساتھ اور آگے بڑھے، جب ہمارے بچوں کی 7 سال کی ہو جائے، ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمارے بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے انہیں نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے، انہیں نماز پڑھنے کو کہا جائے، انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جایا جائے۔ لیکن یہ ہم تمام انسان کرتے نظر نہیں آتے ہیں۔ پھر شریعت مطالعہ نے ہمیں یہ قانون بتایا ہے، ہمیں یہ پیغام دیا ہے، پھر وہی بچہ جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو صرف حکم ہی نہیں دینا ہے بلکہ اپنے بچوں کو ضربیں بھی لگانی ہے، اپنے بچوں کو مارنا بھی ہے، نماز پڑھنے کی تاکید بھی کرنی ہے۔ اس رات پھر وہی بچہ جب بالغ ہو جائے، جب شادی کی منزل میں پہنچ جائے ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے لیے نیک اور صالح رشتہ تلاش کر کے اپنے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ تو حقوق ہوئے والدین کے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے ماتحت۔ والدین کو ان سارے کاموں کو کرنا چاہیے، اور والدین ان ساری چیزوں سے غافل نظر آ رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، آج ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، پھر ہم ہماری ذات پر ٹھوکریں کھاتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ہم باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، حضور ہمیں تعبیر دے دیجیے، ہمارا بچہ مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، حضور کوئی تعبیر بنا دیجیے، کوئی بن بتا دیجیے، کوئی تعبیر دے دیجیے تاکہ میرا بیٹا میرے کنٹرول میں ہو جائے، میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی ہے آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار بنتا نظر آئے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہے اللہ عز و جل آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم کی تربیت کریں۔ حضرات لیکن ہم سے یہ بند نہیں پڑتا ہے، لیکن وہی بچہ جب شادی ہونے کے بعد والدین کو ستاتا ہے، والدین کو مارتا ہے، والدین کو گھر سے علیحدہ کرتا نظر آتا ہے، پھر وہی لوگ بھاگتے نظر آتے ہیں، پھر وہی لوگ پریشان ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے بچپن ہی میں اچھی پرورش کی ہوتی، اگر آپ نے اچھی تعلیم و تربیت کی ہوتی اللہ عز و جل آپ کے بچوں کو عقل سلیم عطا فرماتا، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنتے نظر آتے، آپ کی خدمت کرتے نظر آتے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس دلدل میں پھنس چکا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہیں، ہمارا بچہ بروں کی صحبت میں برا بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن باوجود اس کے ہمیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کی کوئی کیئر نہیں کرتے۔ ساری باتیں ہوئی والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو اولاد کے حقوق ہیں، یہ ہمارے جو ذمہ داران لوگ ہیں، جو والدین ہیں، ان کو یہ ساری ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آئیے کچھ باتیں والدین کے حوالے سے کر لی جائیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس طرح بہت زیادہ بگڑ چکا ہے کہ آج جیسے ہی بچہ جوانی کی منزل میں پہنچتا ہے، جیسے ہی اس کے والدین اس کی شادی بیاہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہی بچہ اپنی بیوی کے کہنے میں آ جاتا ہے، اپنے والدین کو گھر سے علیحدہ کرتا نظر آتا ہے، والدین کو گالیاں دیتا نظر آتا ہے، والدین کو برا بھلا کہتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے تعلیم و تربیت کو فوکس کرنا بند کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کی کیئر کرنی چھوڑ دی ہے، آج ہمارا بچہ بروں کی صحبت پکڑتا نظر آ رہا ہے۔ حضرات میں نے آیت کریمہ تلاوت کی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرات قرآن مقدسہ میں اللہ عز و جل نے ایک دو مقام پر نہیں
بلکہ 15 مقامات پر اپنے ربوبیت کے ساتھ، اپنی عبادت و ریاست کے ساتھ اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضرات، اللہ عز و جل ایک مقام پر فرما دیتا، بات بن جاتی، سمجھ میں بات آ جاتی، لوگ اس پر عمل پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ عز و جل نے ایک دو مقام پر نہیں بلکہ 15 مقامات پر اللہ عز و جل نے اپنی عبادت و ریاست کے ساتھ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کی خدمت کریں۔ لیکن آج ہم تمامی افراد اپنے والدین کی خدمت کرتے نظر نہیں آتے، آج ہم اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے نظر نہیں آتے، بلکہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے نظر آتے ہیں۔ ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اس کے والدین کا ہے۔ حضرات، یہ انسان پر، ایک مرد پر جو سب سے زیادہ حق جس کا بنتا ہے وہ اس کے والدین کا بنتا ہے، اور ایک عورت پر جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، جس کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے۔ شوہروں کے زیادہ حقوق بیویوں پر ہے، اور حضرات انسانوں پر سب سے زیادہ حقوق اس کے والدین کے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو اپنے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ انشاءاللہ کی کامیابی و کامرانی کی طرف بڑھتا نظر آئے گا۔ حضرات، اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے 6 میل کا فاصلہ طے کیا، ایسا دشوار راستہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے سے میں گزر کے گیا ہوں، اپنے والدین کو کندھوں پر بٹھا کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گوشت کا ایک ٹکڑا اس راستے پر رکھ دیا جاتا، گوشت کا ٹکڑا کباب بنتا نظر آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے اپنے والدین کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے اپنے والدہ کے حق کو ادا کر دیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جو تمہاری ماں نے تمہارے پیدائش کے وقت جو ایک جھٹکا محسوس کیا تھا، جو درد سہے تھے، ان دردوں میں سے ایک درد کا ہو سکتا ہے کہ بدلہ ہو جائے۔ ذات صحابی رسول ہے، اپنے والدہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے 6 میل کا سفر، 6 میل راستے کا سفر طے کرتے ہیں، اور ایسے دشوار راستے کو آپ گزرتے ہیں کہ جس راستے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے، گوشت کا ٹکڑا اس راستے پر اس کی گرمی کی وجہ سے، اس کی شدت کی وجہ سے کباب بنتا نظر آئے۔ رات جب آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ جملے سنتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت جو تکلیف اور درد سہے ہو سکتا ہے ایک درد اور ایک تکلیف کا بدلہ ہو جائے۔ رات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں کے، اپنے والدین کے حقوق کو کما حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ جب اتنے دشوار راستوں سے گزار کر کے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے، وہ بھی صحابی رسول ہو کر کے، جب اپنے ماں کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، تو آج تمامی افراد اپنے والدین کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ افراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک نظر مانی ہے، وہ نظر یہ ہے، اگر میرا کام پورا ہو گیا میں جنت کے دونوں چوکھٹوں کو چوموں گا، یعنی جنت کے دروازوں کے نیچے اور اوپری والی چوکھٹ کو چوموں گا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر پوری ہو چکی ہے، اب آپ بتائیں میری نظر کیسے پوری ہو، میری منت کیسے پوری ہو، میں اپنے اس منت اور نظر کو کیسے پوری کروں؟ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد اپنے والدہ کے پاؤں کو چوم لو اور اپنے والد کے پیشانی کو چوم لو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے والدین انتقال کر گئے ہوتے پھر یہ اپنی نظر کیسے پوری کرتا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کے والدین انتقال کر جاتے تو اب یہ اپنے والدین کے قبروں پر جا کر کے اپنے والدہ کے قبر کے پائیتی کو چوم لیتا اور اپنے والد کے قبر کے پیشانی کی جانب کو چوم لیتا، اس کی نظر پوری ہو جاتی۔ بات گویا کہ اس بات سے اندازہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے اس نظر کو پوری کرنی چاہے، جو نظر مان لے کہ میں جنت کو چوموں گا، جنت کے دونوں چوکھٹ کو چوموں گا، اس بات اپنے والدین کے پیشانی اور اپنے والدین کے یعنی والدہ کے پاؤں کو چوم لے، اس کی نظر پوری ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کے حقوق کو ادا کریں۔ ساتھ اور آگے بڑھیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائے میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ حضرات آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی جملہ دہرایا، آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ چوتھی مرتبہ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو کا تمہارے باپ کا ہے۔ گویا کہ اس حدیث شریف اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اولاد پر سب سے زیادہ جو حق ہے وہ والدہ کا ہے، اور والدہ کا اتنا بڑا حق ہے، اتنا بڑا حق ہے کہ آقا کی بارگاہ میں جب صحابی رسول نے 4 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے، چوتھی مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر تمہارے والد کا زیادہ حق ہے۔ ساتھ گویا کہ اس بات سے اندازہ ملتا ہے کہ اولاد پر جو سب سے زیادہ حقوق ہے وہ والدین کے ہیں، والدین کی خدمت کرنی چاہیے اولاد کو اور والدین کی دعائیں لینی چاہیے۔ ساتھ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے بعد سب سے آسان کام ہے والدین کو راضی کر لینا، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو سب سے پہلے آپ اپنے والدین کو راضی کریں، اللہ عز و جل آپ کو خوش ہوتا نظر آئے گا۔ آقا کا ارشاد فرماتے ہیں والدین کی نافرمانی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے۔ جو انسان اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ عز و جل کو ناراض کرتا ہے۔ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں سرخی ملے، آپ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں تو آپ اپنے والدین کو راضی کریں، آپ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی کامیاب بنتے نظر آئیں گے۔ میں آخری حدیث شریف آپ کو بتاؤں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ والدین اگر ناراض ہو جائیں ساتھ اولاد کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آج لوگوں کے ذہن اس بات کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ساتھ والدین کو ستانے کا جو عذاب ہے وہ دنیا میں ملتا ہے اور کل بروز محشر میں بھی ملتا نظر آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ حضرت مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک تاجر ہے جو تجارت کر رہا ہے، تجارت کے مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔ ساتھ ایک دن اس کی ماں اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں اپنے جینے کے اپنے خرچے کے کچھ روپے کا مطالبہ کیا۔ بیٹے سے کہا اے
میرے بیٹے، اے میرے لاڈلے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ مجھے پیسے دے دو۔ جب بیوی نے اس باتوں کو سنا اپنے شوہر سے کہنے لگتی ہے، اے میرے سرتاج، تمہاری ماں ہم لوگوں کو غریب و نادار بنا دے گی، ہم لوگوں کو تنگ دست بنا دے گی، ہم لوگوں کو روڈ پر لے آئے گی، اس لیے آپ اسے ہرگز کچھ نہ دیں۔ رات جب وہی تاجر اپنے بیوی کے کہنے میں آ جاتا ہے، جب ماں اس بہو کے باتوں کو سنتی ہے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بیٹے کے گھر سے وہ اپنے گھر کی طرف چلی جاتی نظر آتی ہے۔ رات وہی ماں جب اپنے گھر پہنچتی ہے، والدین کی آہو بھگا نکلتی ہے، والدین کے دل کی آہ نکلتی ہے اور عرش اعظم سے جا کر کے ٹکراتی ہے۔ رات آقا ارشاد فرماتے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک مظلوم کی دعا اور بد دعا ہے، ایک مسافر کی دعا اور بد دعا ہے، ایک والدین کی دعا اور بد دعا ہے۔ یہ تینوں حضرات جس کے حق میں دعا فرماتے اللہ عز و جل ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور جن کے حق میں بد دعا کرتے اللہ عز و جل بد دعا کو بھی قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرات جب ماں پریشان ہوتی ہے، جب ماں کے دل سے آہ نکلتی ہے، اللہ عز و جل اس کی آہ کو سن لیا کرتا ہے۔ اب وہی بیٹا تجارت کے مال کو لیتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد جیسے ہی بیچ راستے میں پہنچتا ہے، لوگوں کو کیا دیکھتا ہے، اس کے قافلے پر ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے، ڈاکوؤں کے قافلے نے حملہ کر دیا ہے اور پورے تجارت کے مال کو لوٹ لیا ہے۔ عالم یہ ہوا اس تاجر کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دیے گئے ہیں، اس تاجر کی آنکھیں بھی چھین لی گئی ہیں، یعنی نابینا کر دیا گیا ہے۔ عالم یہ ہوا جب اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے، جب ہاتھ اور پاؤں کٹ گیا، جب نابینا ہو گیا، جب آنکھیں نکال لی گئی، اب وہ حضرات ایک چوراہے پر اس کو پھینک دیا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسا انسان ہے جو فلاں بستی کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں شخص ہے، جب اس کے جاننے پہچاننے والوں نے دیکھا، اس کو اٹھا کر کے اس کے گھر کی طرف لے آئے۔ لانے کے بعد حضرات اب وہ انسان اپنے گھر کے کنارے روڈ پر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ آواز لگا رہا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو مجھ پیاسے کو پانی پلا دے۔ رات بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے نڈھال کر دیا ہے۔ رات عالم یہ ہوا اپنے گھر کے دروازے پر وہ آہو بھگا کر رہا تھا، فریاد لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو مجھے پانی پلا دے۔ رات عالم یہ ہوا اندر سے بوڑھی ماں آواز دیتی ہے، تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ، میں تمہیں کھانا دیے دیتی ہوں۔ انسان نے کہا میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو بڑھاؤں۔ ساتھ اب اس بوڑھی ماں نے کہا تم کچھ دور چل کر کے میرے دروازے تک آ جاؤ، میں تمہیں کھانے کا انتظام کیے دیتی ہوں، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیے دیتی ہوں۔ رات وہ انسان کہتا ہے میرے پاس پاؤں بھی نہیں ہے کہ میں چل کر کے آپ کے دروازے تک پہنچ سکوں۔ اب بوڑھی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، نہ تمہارے پاس ہاتھ ہے نہ تمہارے پاس پاؤں ہے، لیکن اگر میں گھر سے باہر قدم نکالتی ہوں، اگر میں گھر سے باہر آتی ہوں تو حرمت قائم ہو جائے گی اور میں پردہ دار عورت ہوں، مجھ سے تمہیں پردہ یعنی تم سے مجھے پردہ لازم و ضروری ہے، اس لیے میں بے پردہ ہو کر کے نہیں آ سکتی ہوں۔ ساتھ وہ انسان کہتا ہے میرے پاس آنکھیں بھی نہیں ہے جس سے میں آپ کو دیکھ سکوں، اس لیے آپ بلا خوف و خطر چلی آئے۔ ساتھ وہ انسان جب اتنا کہتا ہے نہ میرے پاس ہاتھ ہے نہ میرے پاس پاؤں ہے نہ میرے پاس آنکھیں ہیں، ساتھ وہ بوڑھی ماں ایک کٹورے میں کھانا لیتی ہے، ایک کوسے میں پانی لیتی ہے، اور لینے کے بعد گھر کے دروازے سے باہر نکلتی ہے اور بیٹھ کر کے اس انسان کو کھانا کھلانا شروع کر دیتی ہے۔ نہ تو اس انسان کو معلوم ہے کہ میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس ہوں اور کھانا کھلانے والی میری ماں ہے، نہ تو اس بڑی ماں کو پتا ہے یہ جو بچہ ہے جو انسان ہے یہ میرا ہی لاڈلا ہے، یہ میرا ہی بیٹا ہے، بات کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن جب بیٹا کھانا کھا لیا کرتا ہے، جب بیٹا بھوک سے جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، ساتھ اس بیٹے کو احساس ہو جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بوڑھی ماں ہے جو مجھے ہاتھوں سے کھلا رہی ہے۔ ساتھ وہی بیٹا پکارتا ہے اے میری ماں، میں آپ ہی کا لاڈلا ہوں، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ اب ماں کی آنکھوں سے آنسو کی
लड़ियां बहना शुरू हो जाती है। माँ बेटे से पूछती है, ऐ मेरे बेटे तू ये बता, तेरे हाथ को किसने किया है? तुझे तेरे हाथ को किसने काटा है? तेरे पाँव को किसने काटा है? तुझे किसने इस हाल में कर दिया है? बेटा हंस करने लगता है, ऐ अम्मी जान, ये जो मैंने खता की है, जो मैंने आपको रुपया देने से मना किया था, ऐ मेरी अम्मी जान, ये उसी का बदला है। ये अल्लाह सुब्हान की जानिब से अजाब है जो मुझ पर नाज़िल किया गया है। ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तुम मुझसे राजी हो जा। ऐ माँ मेरी, मुझसे राजी हो जा। बूढ़ी माँ जब अपने बेटे के हाल जाल को देखती है, तड़प जाती है, तड़प करके आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही है और बारगाह मौला में अपने हाथों को दराज कर दिया करती है। ऐ मौला, जब तूने मेरे बेटे को इस हाल में कर ही दिया है, तो फिर मेरे और मेरे बेटे की रूह को कब्ज कर ले, ताकि दुनिया की रुसवाई से हम दोनों महफूज हो जाए। आप देखें, जब माँ दुआ करती है, अल्लाह ज़बरदल उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है और उन दोनों की रूह अपने रसूली से परवाज कर जाती है। जब माँ ने दुआ की थी, दुआ भी कबूल हुई है, और जब माँ ने बददुआ की थी, बददुआ भी कबूल हुई थी। और माँ ने बारगाह मौला में ये भी दुआ किया था, ऐ मौला, जिस हाल में मेरे बेटे को कर रखा है, यानी जो जज़ा दिया है, जो अज़ाब दिया है, मुझे मेरे बेटे को दिखा दे, ताकि मैं अज़ाब को देख सकूं, ताकि मैं अपने बेटे को देख सकूं। गोया कि इस हदीस शरीफ से, इस रिवायत से इस बात का अंदाजा मिलता है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु के फरमान का इस बात से अंदाजा मिलता है कि अगर वालिदैन दुआ कर दे तो अल्लाह सुब्हान वालिदैन की दुआओं को भी कबूल फरमाता है। अगर वालिदैन बद्दुआ फरमा दे तो अल्लाह सुब्हान बद्दुआओं को भी कबूल फरमाता है। इसलिए वालिदैन की दुआ और बद्दुआ से दोनों से आप बचिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, वालिदैन के हुकूक को अदा कीजिए। जो अल्लाह सुब्हान ने वालिदैन की खिदमत बताए हैं, जो हुकूक बताए हैं, आप हुकूक को अदा कीजिए। अल्लाह सुब्हान आपको दुनिया में भी सुरखुरी अता फरमाएगा और कल बरोज़े महशर अल्लाह सुब्हान के रसूल आपकी शफाअत फरमाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। हमारे मुआशरे में ये सारी बुराइयां पाई जाती हैं। आज हमारा मुआशरा इसलिए बिगड़ चुका है कि ना तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, ना ही औलाद अपनी जिम्मेदारी निभाती है। सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी निभाए, वह औलाद की अच्छी तरबियत करे, अच्छी परवरिश करे और उनके हुकूक को पूरा करे। फिर वही बच्चा जब बड़ा बनेगा, जब बड़ा होगा और जब उसकी शादी ब्याह हो जाएगी, उसके बावजूद भी आपके हुकूक को पूरा करता नजर आएगा। लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें। और सबसे पहली और आखिरी गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। जो बच्चा हलाल खाएगा, आपका बच्चा आपका फरमा बरदार होगा। अगर आपने अपने बच्चों को हराम लुक़मे खिलाए हैं, फिर असरात उससे आप अपने फरमा बरदारी की उम्मीद कम रखिए, आप उससे अपने हुकूक की अदायगी की उम्मीद मत ही रखिए। तो इसलिए आप अपने बच्चों को हलाल खिलाएं, भले ही से आधी रोटी खिलाएं, 2 टाइम के बजाय 1 टाइम ही खिलाएं, लेकिन हलाल खिलाएं। अल्लाह सुब्हान हमारे मुआशरे में जो बुराइयां पाई जाती हैं, अल्लाह सुब्हान बुराइयों का खात्मा फरमाए, औलाद को वालिदैन के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन को अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत, अच्छी परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए।